صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کی متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جوان مردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی۔ لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے فلاں، میری وہ حالات ہیں فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو۔ جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں نظر رکھتے ہیں۔ وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔ میرے عزیزو، یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے، ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے۔ دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں، 13 سال 14 سال کے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمروں میں فرق ہو سکتا ہے، میں ایک اندازاً تخمیناً بتا رہا ہوں، لیکن تھے چھوٹے، لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا۔ دونوں آپس میں گڑ گڑاتے رہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ آقا ہمیں ساتھ لے لیں۔ حضور نے فرمایا چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، تم گھر جاؤ۔ وہ بے اختیار رونے لگے۔ کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے رو رہے ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی گوارا نہیں ہے، جس کو جانوروں کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا۔ وہ اپنی امت کے جانثار صحابہ کی اولاد کا رونا کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے مل گیا تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کہاں شانہ ملتا؟
اس جنگ نے کیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، تاریخ تو ہم بیان کرتے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جو اسلام اپنی تاریخ میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنا ضروری ہے۔ ڈھونڈ لاؤ وہ بچہ جو دوڑ رہا ہو میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور آیا قطار میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بچوں کو معلوم تھا ہمارے کندھے ان کے کندھے سے نہیں مل پائیں گے، لیکن پھر بھی قطار میں کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی ایڑیوں کو اٹھا دیا، شانے سے شانہ نہیں ملا۔ ایک بچے نے پتھر اٹھا لایا، پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا، دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا۔ اب دیکھا شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا۔ اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے۔ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے۔ یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے۔ یہ مجاہدین کا کردار ہے۔ جہاں میں کہتا ہوں، اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں، کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئے تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی، لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی۔ حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شیر ہے، ارے شیر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شیر ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا،
جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے. یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر. ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا. بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا. نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا. وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا. واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے. کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جمع مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے. تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا. یہ سوچ خالی تمہاری ہے. ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ، ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی. فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی. مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے. اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں. حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا. یہی سب تو باتیں آتی ہیں. یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا. چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا. تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا. یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے. خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی. یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں،
کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی۔ آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے، یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے، شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے۔ ایک بات یہ بھی تھا، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے، سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہوں۔ تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو، پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں۔ جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو، دنیا کو سنا دو، جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے، اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا۔ 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے۔ اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا۔ اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا، اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے
उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो शेर इंशाअल्लाह अज़ीज इसी उम्मत में होशियार होगा। ये लेकिन शर्त ये है कि इन मुजाहिदीन को सुना जाए और सुनाया जाए। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, बाकी जवानों की जिम्मेदारी है कि वो फिर अपने मुताले को वसी करें और उनको सर्च करें और पढ़ें, किताबों में इनको निकालें। इन सहाबा को, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफीर इस्लाम है। सफीर इस्लाम किसको कहते हैं? एम्बेसडर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफीर इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से खत लेकर के जाते थे। कहां जाते थे? कहां जाते थे? चौक में, मोहल्ले में खड़े होकर दर्स देने के लिए नहीं, वो सहाबा लेकर सीधे बादशाहों के तख्त के सामने खड़े होते। बड़े बड़े जो बादशाह थे, ये सहाबा कहां गए? मिस्र के बादशाह के पास गए, रोम के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास, ये सब खतूत लेकर बहरीन के बादशाह के पास। जितने उस वक्त बादशाह थे, ये सहाबा या तो अकेले होते या दो लोग होते, सीधे सिर्फ दो लोग होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर, खत लेकर के जाते और बादशाह के पास खोल करके पढ़ते। क्या कहते उसमें? ऐसा नहीं कि आपकी इकबाल बुलंद हो, आपकी सल्तनत बड़ी है, आपकी रियाया ऐसे हैं, नहीं, बल्कि सीधे कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से सफीर बन करके आया हूँ। ऐ बादशाह, मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले और अस्लिम तस्लिम, ये कहते थे। हुजूर के अक्सर खतों में ये लिखा जाता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ अमन पा जाओगे। ये किससे कह रहे होते? वो अपने कैदियों से नहीं, मुल्क के बादशाह से। बादशाह गौर से सुनता भी था, बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था, जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहां वजीरों ने कहा कि नहीं, यहाँ सजदा करके जाना है। ये सहाबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, इस बादशाह को क्या करेंगे? वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुककर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो। क्या पैगाम लाए हैं? क्योंकि अरब में जो बात फैली थी, हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में बला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में, ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए। और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी की, इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूं, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा, जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के जमाने में उसको इथोपिया कहते हैं। हजरत जाफर तैयार खड़े हुए, जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे, काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हजरत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लगे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, सच बताऊं मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा था, कहा अल्लाह की कसम अगर वो यहाँ होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था?
उन बादशाहों के तख्त तक जा करके भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहाँ लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोलें, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? सारे लोग अपने अपने दीन की बात कर सकते हैं इस दुनिया में, तो हम क्यों अपने दीन की बात नहीं कर सकते? जो दीन अल्लाह को पसंद है, जो दीन अल्लाह का मुख्तार है, उस दीन के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हर एक को आज इख्तियार है। आप नहीं देख रहे आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोई एक मुसलमान तबलीग करे और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयां बताए और वो इस्लाम में आए तो ये आतंकवादी है, बाहर से इसको फंडिंग आती थी और ये धर्म परिवर्तन करवाता था, और ये खुद पंडित आग की हवन करवा करके कुछ गरीब मुसलमानों को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के नाम पर धर्म परिवर्तन करें तो कोई मसला नहीं। ये दुगली बातें आज हमें यहाँ देखने को जो मिल रही हैं, इसकी वजह यही है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, तुम अपनी अगर जिम्मेदारी छोड़ोगे तो ये दूसरे कुत्ते इस जिम्मेदारी की तरफ आने लग जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी क्या छोड़े हो, जिसको मैं कहता हूँ दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज जो तबलीग ईमान वालों का हिस्सा थी, जो हम बढ़ चढ़ करके लोगों के दरमियान मेरे आका के अखलाक करीमाना बताते थे, वो आज तकरीबन लोगों ने बयान करना और बताना छोड़ दिया। बयान करने का मतलब सिर्फ मिंबर से नहीं है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे अखलाक से भी है। हर आदमी हुजूर पाक की सुन्नतों को अपने अमाल से भी बयान कर सकता। सिर्फ तुम्हारे किरदार ऐसे हो जिसे देख करके लोग समझ लें कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, ये अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलामों की जमात है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने बादशाहों तक भी पहुंचाया इस्लाम के इस अजीम मैसेज को, और जंगलों में गए। बर्बर एक कौम का नाम है, जानते होंगे। जब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है ना, तो कहते हैं कि जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाच रहा। बर्बरियत क्या है? बर्बरियत दूसरी जुबानों में भी बर्बरता भी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो बर्बर कहा जाता है। बर्बर एक कौम का नाम है, जंगलों में रहने वाली बहुत सख्त किस्म की कौम थी, तशद्दुद करने वाली कौम थी। वो अक्सर बाहर से आने वाले इंसानों को मार डालते थे। जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली एक कौम, बर्बर कौम, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। ना उनको इंसानों की तरह जीने में कोई लुत्फ था, ना माल कमाते थे, ना मतलब घर बनाते हैं जंगलों में, उसी तरह पत्तों की जिंदगी गुजारते हैं, शिकार करते खाते हैं। किसी का कत्ल करना, किसी को फाड़ देना, पेट निकाल चीर देना कोई बड़ी बात नहीं थी, मामूली बात थी उनके। उस बर्बर कौम के पास रसूलुल्लाह के ये दीवाने सहाबा इस्लाम लेकर के गए, इस्लाम लेकर के गए। उस बर्बर कौम के पास जिनकी जुबान तक नहीं आती थी, सहाबा गए। क्या उनको डर नहीं था कि हमारे जाते ही हमारी शक्ल और शबाहत को देख करके ये लोग हम पर हमला करेंगे, मार डालेंगे? नहीं, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, वो किसी मैदान में भी चल पड़ते थे। वो सहाबा गए उन जंगलों में, उनकी जुबान तक नहीं आती थी, इशारों से उन्हें समझाया, इशारों से उन्हें बतलाया बहुत सारी चीजें। जब धीरे धीरे जुबान खोल करके उन्हें बताया, एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको कहा गया है कि तुम पैगाम पहुंचाओ, दिलों में उतारना ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। वो सहाबा इसी यकीन के साथ जाते और जंगल में रहने वाली बर्बर कौम के सामने जब मैसेज पेश किया, कभी कोई चीजें बजा करके, कभी इशारों से, लेकिन चंद दिनों के बाद देखा उस बर्बर कौम ने इन्हीं सहाबा को इमाम बनाकर उनके पीछे नमाजें भी अदा करना शुरू किया। जंगलों में नमाजें कायम हो गईं, और उसके बाद आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है, आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है। सहाबा रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के हाथों पर जो इस्लाम लाई है वो कौम 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में वो इस्लाम के चाहने वाले मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं। मैं आपको सहाबा का एक किरदार बताऊं। बर्बर कौम के पास गए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं अरब के रहने वाले, आज के अय्याश अरबों को देख करके कयास मत करना कि सहाबा अरब थे तो ऐसे रहे होंगे, नहीं, ये अय्याश अरब हैं, ये यहूदियों की औलाद बन गए हैं बहुत सारे इसमें।
بہت سارے، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے؟ ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں، چین کی سرزمین پر آئے ہیں تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا ہوئی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا، وہ مرعوب ہو گیا۔ ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی۔ آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے، جوان لوگ اٹھے ہوئے۔ اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ۔ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے۔ سندھ کے علاقے میں راجہ داہر سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی۔ اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئیں، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا،
صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا، عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے، وہیں رک گیا، اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا، جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ سندھ کے علاقے میں آئے، میرے عزیزوں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے، جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے۔ کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے، 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے، اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے۔ ارے میاں وہ آئے، یہاں بنائے، اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے۔ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے؟ اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا، افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا۔ ہند اتنا بڑا تھا، اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے۔ یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے۔ بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے، میں گفتگو سے ہٹتا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے۔ آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی۔ پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی، اور یہ عورتیں بھی۔ اس نے منظور کر لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے، اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا، اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر، وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے۔ طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی، مسیحیوں سے بھری ہوئی، صلیبیوں سے بھری ہوئی، اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے۔ اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا، میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے۔ اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر
समंदर का सफर तय करते हैं, सबसे पहले कहां उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहां, यूरोप कहां, दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग। नई जमीन पर आए, अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा। जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियों भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है, आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, यह हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई। इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन जियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे पूरे बर्रे आजम, एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अजीजान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़ कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे, लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आई। उस जमाने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबले अव्वल अगर आज उन लोगों के हाथ में है जहां से मेरे आका की मेराज हुई, जहां मेरे आका ने हजारों अंबिया की इमामत की, वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ लाए, यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को सिपह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊंगा जब तक बैतुल मुकद्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊंगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूं? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नियत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुकद्दस में जरूर लगाऊंगा। और वही एक हौसला है, एक अज़्म है। और उसके बाद निकले। कितनी जंगें हुई, कितने मुकाबले हुए, अल्लाह अकबर।
کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا، تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر 12,000 کا لشکر تھا، عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں